خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یعقوب کے خیموں کی اسیری کو موقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا، اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا، اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی، اور میں ان کو افزائش بخشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے، میں ان کو شوکت بخشوں گا اور وہ حقیر نہ ہوں گے، اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسے پہلے تھی، اور ان کی جماعت میرے حضور میں قائم ہوگی، اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کریں سزا دوں گا، اور ان کا حاکم ان ہی میں سے ہوگا، اور ان کا فرمانروا ان ہی کے درمیان سے پیدا ہوگا، اور میں اسے قربت بخشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا، کیونکہ کون ہے جس نے یہ جرأت کی ہو کہ میرے پاس آئے؟ خداوند فرماتا ہے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ دیکھ خداوند کے قہر شدید کی آندھی چلتی ہے، یہ تیز طوفان شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا، جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اور خداوند اپنے دل کے مقصد پورے نہ کر لے، اس کا قہر شدید موقوف نہ ہوگا، تم آخری دنوں میں سے سمجھو گے۔ یرمیہ 31 باب۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے یہ لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا، میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اے اسرائیل کی کنواری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی، تو پھر سامریا کے پہاڑوں پر تاکستان لگائے گی، باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو، ہم صیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو، منادی کرو، حمد کرو اور کہو، اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیے کو بچا۔ دیکھو، میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے، ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کی رہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا، جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلوٹھا ہے۔ اے قوموں، خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو، اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا، اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلے کی، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور تھا رہائی بخشی ہے۔ پس وہ آئیں گے اور صیون کی چوٹی پر گائیں گے، اور خداوند کی نعمتوں یعنی اناج اور مے اور تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے، اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی، اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ اس وقت کنواریاں
اور پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوخا اور زار زار رونا۔ راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ نہیں ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنے آنکھوں کو آنسوؤں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے، خداوند فرماتا ہے، اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے، تیری عاقبت کی بابت امید ہے، کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے۔ فی الحقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی، اور میں نے اس بچھڑے کی مانند جو سدھایا نہیں گیا تنبیہ پائی۔ تو مجھے پھیر تو میں پھروں گا، کیونکہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے۔ کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی، اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا، اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی۔ کیا افرائیم میرا پیارا بیٹا ہے؟ کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے؟ کیونکہ جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں، اس لیے میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے۔ میں یقیناً اس پر رحمت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اپنے لیے ستون کھڑے کر، اپنے لیے کھمبے بنا۔ اس شاہراہ پر دل لگا، ہاں اسی راہ سے جس سے تو گئی تھی واپس آ۔ اے اسرائیل کی کنواری، اپنے ان شہروں میں واپس آ۔ اے برگشتہ بیٹی، تو کب تک آوارہ پھرے گی؟ کیونکہ خداوند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو وہ یہودا کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے، اے صداقت کے مسکن، اے کوہ مقدس، خداوند تجھے برکت بخشے۔ اور یہودا اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے، کسان اور وہ جو گلے لیے پھرتے ہیں، کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے۔ اب میں نے بیدار ہو کر نکاح کی اور میری نیند میرے لیے میٹھی تھی۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودا کے گھر میں انسان کا بیج اور حیوان کا بیج بوؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا، اٹھایا اور گھرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا، اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناؤں گا اور لگاؤں گا۔ ان ایام میں پھر یوں نہ کہیں گے کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے، کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بدکرداری کے سبب سے مرے گا۔ ہر ایک جو کچے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا، جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا، خداوند فرماتا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں نے ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے
بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے۔ خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ میں ان کی بدکرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا، جو سمندر کو معجزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے، تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ یہ شہر حننیل کے برج سے کونے کے پھاٹک تک خداوند کے لیے تعمیر کیا جائے گا، اور پھر جریب سیدھی کوہ جریب پر سے ہوتی ہوئی جو ہاتھا کو گھیر لے گی، اور لاشوں اور راکھ کی تمام وادی اور سب کھیت گدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خداوند کے لیے مقدس ہوں گے۔ پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھاڑا نہ گرایا جائے گا۔ یرمیہ 32 باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودا صدقیہ کے 10ویں برس میں نبوکدرضر کا 18واں برس تھا، خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس وقت شاہ بابل کی فوج یروشلم کا محاصرہ کیے پڑی تھی، اور یرمیہ نبی شاہ یہودا کے گھر میں قید خانے کے صحن میں بند تھا، کیونکہ شاہ یہودا صدقیہ نے اسے یہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کروں گا اور وہ اسے لے لے گا، اور شاہ یہودا صدقیہ کسدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا، اور اس سے روبرو باتیں کرے گا، اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی، اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا، اور جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہیں رہے گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہر چند تم کسدیوں کے ساتھ جنگ کرو گے پر کامیاب نہ ہوگے۔ تب یرمیہ نے کہا کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا، دیکھ تیرے چچا سلوم کا بیٹا حننیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوت میں ہے اپنے لیے خرید لے، کیونکہ اس کا چھڑانا تیرا حق ہے۔ تب میرے چچا کا بیٹا حننیل قید خانے کے صحن میں میرے پاس آیا، اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوت میں بینیمین کے علاقے میں ہے خرید لے، کیونکہ یہ تیرا موروثی حق ہے اور اس کو چھڑانا تیرا کام ہے، اسے اپنے لیے خرید لے۔ تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے اس کھیت کو جو انتوت میں تھا اپنے چچا کے بیٹے حننیل سے خرید لیا، اور نقد 70 مسکال چاندی تول کر اس سے دی، اور میں نے ایک قبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے، اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی۔ سو میں نے اس قبالہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سر با مہر تھا اور جو کھلا تھا،
اور میں نے اس قبالہ کو اپنے چچا کے بیٹے حنمعیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبالہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریہ بن مقصیہ کو سونپا۔ اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی یہ قبالہ جو سربا مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہے، کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی۔ باروک بن نیریہ کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خداوند سے یوں دعا کی، اے خداوند خدا، دیکھ تو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بدکاری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ جس کا نام خدائی عظیم و قادر رب الافواج ہے، مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے۔ بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں، تاکہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے اعمال کے پھل کے مطابق اجر دے۔ جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لیے نام پیدا کیا، جیسا کہ اس زمانے میں ہے، کیونکہ تو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشانوں اور عجائب اور قوی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی خیبت کے ساتھ نکال لایا، اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی، ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے، لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے، اور جو کچھ تو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تو یہ سب مصیبت ان پر لایا۔ دمدموں کو دیکھ، وہ شہر تک آ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں، اور شہر تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو اس پر چڑھ آئے، اور جو کچھ تو نے فرمایا پورا ہوا، اور تو آپ دیکھتا ہے۔ تو بھی اے خداوند خدا، تو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لیے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے، حالانکہ یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبوکدنضر کے حوالے کر دوں گا، اور وہ اسے لے لے گا، اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے، اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے کہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے اعمال سے مجھے غضبناک ہی کیا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا آج کے دن تک میرے قہر اور غضب کا باعث ہو رہا ہے، تاکہ میں اسے اپنے سامنے سے دور کروں۔ بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی تمام بدی کے باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور امرا اور کاہنوں اور نبیوں نے اور یہودا کے لوگوں اور یروشلم کے باشندوں نے کی، تاکہ مجھے غضبناک کریں، کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹھ کی اور منہ نہ کیا۔ ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بر وقت تعلیم دی،
تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں، بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروہات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے بال کے اونچے مقام جو بن حنوم کی وادی میں ہیں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مولخ کے لیے آگ میں سے گزاریں، جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا، اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروہ کام کریں کر کے یہودا کو گنہگار بنائیں۔ اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو کہ تلوار اور کال اور وبا کے وسیلے سے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں ان کو ان سب ملکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیظ و غضب اور قہر شدید سے خانق دیا ہے جمع کروں گا، اور اس مقام میں واپس لاؤں گا، اور ان کو امن سے آباد کروں گا، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنی اور اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ ہاں، میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا، اور یقیناً دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائی عظیم لایا ہوں، اسی طرح وہ تمام نیکی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا ہے ان سے کروں گا۔ اور اس ملک میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، وہ کسدیوں کے حوالے کیا گیا، پھر کھیت خریدے جائیں گے۔ بینیمین کے علاقے میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپیہ دے کر کھیت خریدیں گے اور قبالے لکھا کر ان پر مہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے، کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا، خداوند فرماتا ہے۔ یرمیہ 33 باب۔ ہنوز یرمیہ قید خانے کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے، یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہان یہودا کے گھروں کی بابت جو دمدموں اور تلوار کے باعث گھرا دیے گئے ہیں، یوں فرماتا ہے کہ وہ کسدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے جن کو میں نے اپنے قہر و غضب سے قتل کیا ہے، اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا منہ چھپایا ہے۔ دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا، میں ان کو شفا دوں گا اور امن و سلامتی کی کثرت ان پر ظاہر کروں گا، اور میں یہودا اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بناؤں گا، اور میں ان کو ان کی ساری بد کرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا، اور میں ان کی ساری بد کرداری جس سے وہ میرے گنہگار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے معاف کروں گا، اور یہ میرے لیے روی زمین کی سب قوموں کے سامنے مسرت بخش نام اور ستائش و جلال کا باعث ہوگا۔ وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی، اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کانپیں گی۔
خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے، وہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، یعنی یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں جو ویران ہیں، جہاں نہ انسان ہے نہ باشندے نہ حیوان، خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز، اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں، ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہاں نہ انسان ہے نہ حیوان، پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے اور اپنے گلوں کو بٹھائیں گے۔ کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بینیمین کے علاقے میں اور یروشلم کی نواحی میں اور یہودا کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا۔ انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا۔ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی، اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزاریں اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا۔ جیسے اجرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ پھر خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداوند نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا۔ یوں وہ میرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا عہد نہ ہو، اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو، تو میں یعقوب کی نسل کو اور اپنے خادم داؤد کی نسل کو رد کر دوں گا، تاکہ میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل پر حکومت کرنے کے لیے اس کے فرزندوں میں سے کسی کو نہ لوں، بلکہ میں تو ان کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان پر رحم کروں گا۔ یرمیہ 34 باب۔ جب شاہ بابل نبوکد نظر اور اس کی تمام فوج اور رویے زمین کی تمام سلطنتیں جو اس کی فرما روائی میں تھیں، اور سب اقوام یروشلم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھیں، تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودا صدقیہ سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا،
اور وہ اسے آگ سے جلائے گا، اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا، بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالے کیا جائے گا، اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی، اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا، اور تو بابل کو جائے گا۔ تو بھی اے شاہ یہودا، صدقیہ خداوند کا کلام سن۔ تیری بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا، تو امن کی حالت میں مرے گا، اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشبو جلاتے تھے، اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے، اور تجھ پر نوحہ کریں گے، اور کہیں گے ہائے آقا، کیونکہ میں نے یہ بات کہی ہے، خداوند فرماتا ہے۔ تب یرمیہ نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودا صدقیہ سے یروشلم میں کہیں، جبکہ شاہ بابل کی فوج یروشلم اور یہودا کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیس اور عزیکا سے لڑ رہی تھی، کیونکہ یہودا کے شہروں میں سے یہی حصین شہر باقی تھے۔ وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، جب صدقیہ بادشاہ نے یروشلم کے سب لوگوں سے عہد و پیمان کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے، کہ ہر ایک اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جو عبرانی مرد یا عورت ہو آزاد کر دے، کہ کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے۔ اور جب سب عمرہ اور سب لوگوں نے جو اس عہد میں شامل تھے سنا کہ ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے، تو انہوں نے اطاعت کی اور ان کو آزاد کر دیا۔ پر اس کے بعد وہ پھر گئے اور ان غلاموں اور لونڈیوں کو جن کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا پھر واپس لے آئے، اور ان کو تابع کر کے غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ اس لیے خداوند کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا یہ عہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو 7 برس کے آخر میں، یعنی جب وہ 6 برس تک خدمت کر چکے، تو آزاد کر دے۔ لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، اور آج ہی کے دن تم رجوع لائے اور وہی کیا جو میری نظر میں بھلا ہے، کہ ہر ایک نے اپنے ہمسائے کو آزادی کا مژدہ دیا، اور تم نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے میرے حضور عہد باندھا، لیکن تم نے برگشتہ ہو کر میرے نام کو ناپاک کیا، اور ہر ایک نے اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جن کو تم نے آزاد کر کے ان کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا پھر پکڑ کر تابع کیا کہ تمہارے لیے غلام اور لونڈیاں ہوں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی کہ ہر ایک نے اپنے بھائی اور اپنے ہمسائے کو آزادی کا مژدہ سنائے۔ دیکھو خداوند فرماتا ہے، میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لیے آزادی کا مژدہ دیتا ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تم روی زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھرو گے، اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے عہد شکنی کی اور اس عہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی، جب بچھڑے کو 2 ٹکڑے کیا اور ان 2 ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، یعنی یہودا کے اور یروشلم کے عمرہ اور خواجہ سرا اور کاہن اور ملک کے سب لوگ جو بچھڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے، ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا، اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے عمرہ کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالے کروں گا۔
حوالے کر دوں گا۔ دیکھو میں حکم کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا، اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائے جائیں گے، اور میں یہودا کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں۔ یرمیہ 35 باب۔ وہ کلام جو شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے ایام میں خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو ریکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر، اور ان کو خداوند کے گھر کی ایک کوٹھری میں لا کے میں پلا۔ تب میں نے یازنیہ بن یرمیہ بن حبصنیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور ریکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا، اور میں ان کو خداوند کے گھر میں بنی حنان بن یجدلیہ مرد خدا کی کوٹھری میں لایا، جو عمرہ کی کوٹھری کے نزدیک معصیہ بن سلوم دربان کی کوٹھری کے اوپر تھی۔ اور میں سے لبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا، میں پیو۔ پر انہوں نے کہا، ہم میں نہ پئیں گے، کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن ریکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا، نہ تم نہ تمہارے بیٹے، اور نہ گھر بنانا، نہ بیج بونا، نہ تاکستان لگانا، نہ ان کے مالک ہونا، بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا، تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو۔ چنانچہ ہم نے اپنے باپ یوناداب بن ریکاب کی بات مانی، اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں، ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے، اور ہم نہ رہنے کے لیے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں، پر ہم خیموں میں بسے ہیں، اور ہم نے فرما برداری کی، اور جو کچھ ہمارے باپ یوناداب نے ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا ہے۔ لیکن یوں ہوا کہ جب شاہ بابل نبوکدنصر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کسدیوں اور ارامیوں کی فوج کے ڈر سے یروشلم کو چلے جائیں، یوں ہم یروشلم میں بستے ہیں۔ تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور یہودا کے آدمیوں اور یروشلم کے باشندوں سے یوں کہے کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری باتیں سنو؟ خداوند فرماتا ہے، جو باتیں یوناداب بن ریکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائیں کہ میں نہ پیو، وہ بجا لائے، اور آج تک میں نہیں پیتے، بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا۔ لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا، اور تم نے میری نہ سنی۔ اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے اعمال کو درست کرو، اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو، اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بسو گے۔ لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی، اس سبب سے کہ یوناداب بن ریکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجا لائے، پر ان لوگوں نے میری نہ سنی۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں یہودا پر اور یروشلم کے تمام باشندوں پر وہ سب مصیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا، کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوا نہ ہوئے، اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا۔ اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوناداب کے حکم کو مانا اور اس کی سب وصیتوں پر عمل کیا ہے،
اور جو کچھ اس نے تم کو فرمایا تم بجا لائے۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یونا داب بن ریکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ یرمیہ 36 باب۔ شاہ یہودہ یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک طومار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودہ اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک، اس میں لکھ۔ شاید یہودہ کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ تب یرمیہ نے باروک بن نیریہ کو بلایا، اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کے اس طومار میں لکھا۔ اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس طومار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودہ کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا۔ شاید وہ خداوند کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں، کیونکہ خداوند کا قہر و غضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے۔ اور باروک بن نیریہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا۔ اور شاہ یہودہ یہویقیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودہ کے شہروں سے یروشلم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی۔ تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداوند کے گھر میں جمریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے صحن کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائیں۔ جب میکایہ بن جمریہ بن صافن نے خداوند کا وہ کلام جو اس کتاب میں تھا سنا، تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب امرا یعنی الیسما منشی اور دلایہ بن سمیہ اور الناتن بن عقبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حننیہ اور سب امرا وہاں بیٹھے تھے۔ تب میکایہ نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھیں جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی، اور وہ سب امرا نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ طومار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ۔ بس باروک بن نیریہ اور وہ طومار لے کر ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا۔ اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا، اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہے کہ تو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھیں؟ تب باروک نے ان سے کہا، وہ یہ سب باتیں مجھے اپنے منہ سے کہتا گیا،
اور میں स्याही سے کتاب میں لکھتا گیا۔ تب عمرہ نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیوں کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ اور وہ بادشاہ کے پاس صحن میں گئے، لیکن اس طومار کو الیسما منشی کی کوٹری میں رکھ گئے اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائیں۔ تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ طومار لائے، اور وہ اسے الیسما منشی کی کوٹری میں سے لے آیا، اور یہودی نے بادشاہ اور سب امراء کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا۔ اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا، کیونکہ نواں مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیٹھی جل رہی تھی۔ اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے اسے منشی کے قلم تراش سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام طومار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے، جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھیں۔ لیکن الناتن اور دلائیہ اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ طومار کو نہ جلائے، پر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور بادشاہ نے شہزادہ یرحمیل کو اور شرائیہ بن عزریኤل اور سلمیہ بن عبدیኤل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ اور جب بادشاہ طومار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھیں جلا چکا، تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو دوسرا طومار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے طومار میں تھیں، جسے شاہ یہودہ یہویقیم نے جلا دیا۔ اور شاہ یہودہ یہویقین نے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے طومار کو جلا دیا، اور کہا ہے کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودہ یہویقیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی، تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے۔ اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودہ کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب یرمیہ نے دوسرا طومار لیا اور باروک بن نیریہ منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودہ یہویقیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھیں، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔ یرمیہ 37 باب۔ اور صدقیہ بن یوسیہ، جس کو شاہ بابل نبوکدنضر نے ملک کے یہودہ پر بادشاہ مقرر کیا تھا، کونیہ بن یہویقیم کی جگہ بادشاہی کرنے لگا، لیکن نہ اس نے، نہ اس کے ملازموں نے، نہ ملک کے لوگوں نے خداوند کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھیں۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہلا بھیجا کہ اب ہمارے لیے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر۔ ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی اسے قید خانے میں نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت فرعون کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی
اور جب کسدیوں نے جو یروشلم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے۔ تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودا سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو، یوں کہنا کہ دیکھ فرعون کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی، اور کسدی واپس آ کر اس شہر سے لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کسدی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نہ جائیں گے۔ اور اگرچہ تم کسدیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی باقی رہتے تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمے سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے۔ اور جب کسدیوں کی فوج فرعون کی فوج کے ڈر سے یروشلم کے سامنے سے کوچ کر گئی تو یرمیہ یروشلم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے۔ اور جب وہ بنیامین کے پھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا داروغہ تھا جس کا نام ایریا بن سلمیہ بن حنانیہ تھا، اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ تب یرمیہ نے کہا یہ جھوٹ ہے، میں کسدیوں کی طرف بھاگا نہیں جاتا ہوں، پر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ پس ایریا یرمیہ کو پکڑ کر عمرہ کے پاس لایا، اور عمرہ یرمیہ پر غضبناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں سے قید کیا، کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا۔ جب یرمیہ قید خانے میں اور اس کے تہہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکلوایا اور اپنے محل میں اس سے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداوند کی طرف سے کوئی کلام ہے؟ اور یرمیہ نے کہا کہ ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا۔ اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہے؟ اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا؟ اب اے بادشاہ میرے آقا میری سن، میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں۔ تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانے کے صحن میں رکھا اور ہر روز اسے نانبائیوں کے محلے سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی۔ پس یرمیہ قید خانے کے صحن میں رہا۔ یرمیہ 38 باب۔ پھر صفطیہ بن متان اور جدلیہ بن فشحور اور یوکل بن سلمیہ اور فشحور بن ملکیہ نے وہ باتیں جو یرمیہ سب لوگوں سے کہتا تھا سنی۔ وہ کہتا تھا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا، اور جو کسدیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا، اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا۔ اس لیے عمرہ نے بادشاہ سے کہا، ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا، کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے۔ تب صدقیہ بادشاہ نے کہا، وہ تمہارے قابو میں ہے،
کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تب انہوں نے یرمیاہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادہ کے حوض میں جو قید خانے کے صحن میں تھا ڈال دیا، اور انہوں نے یرمیاہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا، اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کھیچ تھی، اور یرمیاہ کھیچ میں دھس گیا۔ اور جب عبد ملک کوشی نے، جو شاہی محل کے خواجہ سراؤں میں سے تھا، سنا کہ انہوں نے یرمیاہ کو حوض میں ڈال دیا ہے، جبکہ بادشاہ بنیامین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا، تو عبد مالک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ، میرے آقا، ان لوگوں نے یرمیاہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا، کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے، اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا، کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے۔ تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے 30 آدمی اپنے ساتھ لے، اور یرمیاہ نبی کو بیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال۔ اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانے کے نیچے گیا، اور پرانے چتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے، اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیاہ کے پاس لٹکایا۔ اور عبد ملک کوشی نے یرمیاہ سے کہا، ان پرانے چتھڑوں اور سڑے ہوئے لتوں کو رسی کے نیچے اپنے بغل تلے رکھ، اور یرمیاہ نے ویسا ہی کیا، اور انہوں نے رسیوں سے یرمیاہ کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا، اور یرمیاہ قید خانے کے صحن میں رہا۔ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیاہ نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا، اور بادشاہ نے یرمیاہ سے کہا، میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، تو مجھ سے کچھ نہ چھپا۔ اور یرمیاہ نے صدقیہ سے کہا، اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا؟ اور اگر میں تجھے صلاح دوں تو تو نہ مانے گا؟ تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیاہ کے سامنے تنہائی میں کہا، زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے، کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہاں ہیں۔ تب یرمیاہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداوند لشکروں کا خدا، اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بچ جائے گی، اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا، اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا۔ پر اگر تو شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اسے جلا دیں گے، اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا۔ اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیاہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسدیوں سے جا ملے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالے کریں اور وہ مجھ پر طعنہ ماریں۔ اور یرمیاہ نے کہا، وہ تجھے حوالے نہ کریں گے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو خداوند کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے، اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی۔ پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہ یہودا کے محل میں باقی ہیں، شاہ بابل کی عمرہ کے پاس پہنچائی جائیں گی، اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے۔ جب تیرے پاؤں کھیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے، اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کسدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے، اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا، بلکہ شاہ بابل کے ساتھ میں گرفتار ہوگا، اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا۔ تب صدقیہ نے یرمیاہ سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو مارا نہ جائے گا، پر اگر عمرہ سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی، اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر، ہم سے نہ چھپا، اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے، تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی
کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں۔ تب سب عمرا یرمیاہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اور اس نے ان باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھیں ان کو جواب دیا، اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے، کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا۔ اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیاہ قید خانے کے صحن میں رہا، اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا۔ یرمیاہ 39 باب۔ شاہ یہودا صدقیہ کے 9 برس کے 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبوکدنصر اپنی تمام فوج لے کر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ صدقیہ کے 11ویں برس کے 4تھے مہینے کی 9 تاریخ کو شہر کی فصل میں رخنا ہو گیا، اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر، سمگر نبو، سرسکیم، خواجہ سراؤں کا سردار، نیرگل سرازر، مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی پھاٹک پر بیٹھے، اور شاہ یہودا صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیابان کی راہ لی، لیکن کسدیوں کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور یریحو کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل نبوکدنصر کے پاس حمات کے علاقے میں لے گئے، اور اس نے اس پر فتویٰ دیا، اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور یہودا کے سب شرفاء کو بھی قتل کیا، اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا، اور کسدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلم کی فصل کو گرا دیا۔ اس کے بعد جلداروں کا سردار نبوز ردان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے، یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا، پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلداروں کے سردار نبوز ردان نے یہودا کے ملک میں رہنے دیا، اور اسی وقت ان کو تاکستان اور کھیت بخشے۔ اور شاہ بابل نبوکدنصر نے یرمیاہ کی بابت جلداروں کے سردار نبوز ردان کو تاکید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے، بلکہ تو اس سے وہی کر جو وہ تجھے کہے۔ سو جلداروں کے سردار نبوز ردان، نبوشزبان خواجہ سراؤں کے سردار اور نیرگل سرازر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں نے آدمی بھیج کر یرمیاہ کو قید خانے کے صحن سے نکلوا لیا اور جدلیہ بن اخیقام بن صافن کے سپرد کیا کہ اسے گھر لے جائے۔ سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اور جب یرمیاہ قید خانے کے صحن میں بند تھا، خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ خرابی کے لیے پوری کروں گا، اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی، پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا، خداوند فرماتا ہے، اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ میں تجھے ضرور بچاؤں گا اور تو تلوار سے مارا نہ جائے گا، بلکہ تیری جان تیرے لیے غنیمت ہوگی، اس لیے کہ تو نے مجھ پر توکل کیا، خداوند فرماتا ہے۔